نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کورونا وائرس کی شدت میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1408 شہری کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ 7 اموات کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ 88 روز کے دوران شہر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 21,581 اور 290 اموات ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2,641 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 34 اموات کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے۔ شہر میں کرونا کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1408 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور مجموعی تعداد 21,581 34 اموات ہوئی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 807 ہو گئی ہے۔ ترجمان محکمہ پرائمری ہیلتھ کے مطابق اب تک 3,08,806 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور 8,643 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کورونا وائرس کے خلاف پلازما تھراپی کے بعد IgG کو علیحدہ کر کے علاج کا آغاز کر دیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے تو 15 روز سخت کرفیو لگانا ہوگا۔ نے خبردار کر دیا کہ کورونا کسی نہ کسی صورت میں ہماری زندگی کا حصہ رہے گا۔ UHS میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے VC پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ہم کمرشل بنیادوں پر نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے کورونا کا علاج دریافت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج پہلے مریض پر IgG طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ میں صرف اور صرف مریض اور بیماری دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں معیشت نہیں دیکھ رہا، میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ نہ میرا کام ہے یہ دیکھوں کہ لوگوں کو گھر میں کھانا کیسے پہنچے گا کرفیو میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حکومت نے پورا ملک چلانا ہے، میں نے بیماری کو خالی روکنا ہے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کا کہنا تھا کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریض 2 ہفتوں کے بعد اپنا پلازما عطیہ کر سکتے ہیں۔ کمزوری سمیت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شہری مریضوں کو بچانے کے لیے پلازما بڑھ چڑھ کر عطیہ کریں۔ پلیز آگے آئیے اور اپنا پلازما ڈونیٹ کیجیے۔ اس کی جو ہیلپ لائن ہے وہ دستیاب ہے۔ آپ کو اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی شک و شبہ ہے، آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹے کسی بھی وقت کسی بھی دن فون کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فریدون کا کہنا تھا کہ کورونا کی ویکسینیشن اتنی جلدی بنانا ممکن نہیں، احتیاط اس کا واحد حل ہے۔ RNA وائرسز کی میں نے آپ کو 2 کی مثال دی، ابھی تک ویکسین نہیں بن سکی۔ ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی پڑے گی تو ہماری اس بیماری سے جان چھوٹے گی۔ اللہ کرے کہ ہم ویکسین جلدی بنا سکیں، لیکن اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اتنی آسان نہیں ہے ویکسین بنانا۔ پروفیسر جاوید اکرم نے مزید بتایا کہ عام لوگ بلا ضرورت کورونا ٹیسٹ نہ کروائیں، لیبارٹری والوں تجوریاں نہ بھریں۔ اگر کسی کو علامات ظاہر ہوں تو گھروں میں ہی کوارنٹائن ہو جائیں۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جوار حسن میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ عملہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ہائی کورٹ جج نے خود کو گھر پر آئسولیٹ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیسکو ہیڈ کوارٹر میں چیف فائنانشل آفیسر بھی کورونا وائرس کی لپیٹ میں آ گئے اور ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی مینیجر اور قاصد بھی کورونا پازیٹیو نکلے۔ پنجاب پولیس میں بھی کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ متاثرہ افسران اور اہلکاروں کی تعداد 924 ہو چکی ہے۔ مہلک مرض سے اب تک شہداء کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جبکہ 401 افسران اور ملازمین صحت یاب ہو کر دوبارہ ڈیوٹیز پر پہنچ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قرنطینہ سینٹرز، ہسپتالوں، مارکیٹوں اور ناکوں پر ڈیوٹیاں سر انجام دینے والی پنجاب پولیس کورونا وائرس سے شدید متاثر ہونے لگی ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران پنجاب پولیس کے مزید 137 افسران اور اہلکار کورونا کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 787 سے بڑھ کر 924 ہو گئی ہے۔ رپورٹ مثبت آنے والوں میں 516 افسران اور اہلکار مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، 7 شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 401 پولیس افسران اور اہلکار کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اب تک صوبے بھر میں 21,747 ملازمین کے ٹیسٹ کروائے گئے، جس میں 18,000 نیگیٹو آئے، جبکہ 2,947 کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ لاہور پولیس کے سب سے زیادہ پولیس افسران اور اہلکار کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں 145 زیر علاج، جبکہ 97 جوان صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دن بدن پنجاب پولیس کے جوانوں میں کورونا کے بڑھتے کیسز افسران کے لیے تشویش کا باعث بننے لگے ہیں۔ ان حالات میں IG پنجاب نے تمام افسران کو حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم دیا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں کہ جن اضلاع میں حفاظتی سامان اور فنڈز کی کمی ہے وہ فوری آگاہ کریں۔ ان کو IG کے ویلفیئر فنڈ سے رقم فراہم کی جائے گی تاکہ فرنٹ لائن پر لڑنے والی فورس کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ کورونا کے علاج کے لیے ایکسپو سینٹر اسپتال کی سنگین غفلت سامنے آئی ہے۔
ضلع انتظامیہ کا مویشی منڈی اور اتوار بازار کے شامیانے لگانے والے ٹھیکیداروں سے اسپتال بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 90 کروڑ کا منصوبہ کسی مستند ادارے یا ماہرین کے بغیر بنا ڈالا۔ کورونا کی حالیہ وبا کے دوران حکومت نے ضلع انتظامیہ کے ذریعے ایکسپو سینٹر میں جو فیلڈ ہسپتال قائم کیا، اس میں مزید سنگین بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا۔ 90 کروڑ روپے کی لاگت سے ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال مویشی منڈی اور اتوار بازاروں میں شامیانے لگانے والے ضلع انتظامیہ کے ٹھیکیداروں سے بنوایا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے کورونا فیلڈ ہسپتال کے قیام میں پنجاب حکومت کے ادارے آئی ڈیپ یا نیسپاک سمیت کسی بھی ہسپتال کے قیام کے ماہر کی خدمات نہیں لی اور نہ تجربہ کار ٹھیکیداروں کو اہم ترین پروجیکٹ سونپ دیا۔ بجلی کی فراہمی کے لیے جنریٹر لائٹس اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑیاں بھی مذکورہ ٹھیکیداروں سے کرایہ پر لی گئیں، جس کی وجہ سے کرایہ کی مد میں بھی کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ ایکسپو سینٹر انتظامیہ نے بھی 37 کروڑ 9 لاکھ روپے سے زائد رقم کی ڈیمانڈ کر رکھی ہے۔ کورونا فیلڈ ہسپتال ایکسپو سینٹر پر خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود ہسپتال مریضوں کو علاج کی مطلوبہ سہولت فراہم نہیں کر سکا۔ حکومتی احکامات پر ضلع انتظامیہ نے شہر میں بنائے جانے والے تمام عارضی کوارنٹین سینٹرز بند کر دیے ہیں۔ ایئرپورٹ سے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر میں بنائے گئے عارضی قرنطینہ سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی پالیسی کے مطابق عارضی بنائے جانے والے قرنطینہ سینٹرز بند کیے گئے ہیں۔ حکومتی پالیسی کے مطابق بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں اور زیادہ مریضوں کی وجہ سے قرنطینہ سینٹرز بنائے گئے تھے۔ حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق ایئرپورٹ پر آنے والے تمام مسافروں کے کورونا ٹیسٹ نہیں ہوں گے، صرف علامات والے مسافروں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور گھروں میں قرنطینہ کیا جائے گا۔ کورونا وبا کے پیش نظر شہر میں 5 قرنطینہ سینٹرز اور ایک 50 بیڈ کا عارضی ہسپتال بنایا گیا تھا، جو کہ بند کر دیا گیا ہے۔ قرنطینہ سینٹرز میں کالا شاہ کاکو قرنطینہ سینٹر، پنجاب یونیورسٹی، ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور یونیورسٹی، قذافی اسٹیڈیم، نشتر پارک کو باقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا، جبکہ ایئرپورٹ سے ٹرانسپورٹیشن کی مفت سہولت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ حکومت ٹیچنگ اسپتالوں میں کورونا ٹیسٹ کی سہولت دے سکی، نہ ہی پرائیویٹ لیبارٹریز کو کٹس اور مشینری کی درآمد پر ڈیوٹی اور مختلف ٹیکسوں کی مد میں چھوٹ دے کر ٹیسٹ سستے کروا سکی۔ کورونا کی حالیہ وبا کے دوران حکومت کی جانب سے شہریوں کو مرض کی تشخیص کے لیے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ٹیسٹ کی سہولت تاحال فراہم نہیں کی جا سکی۔ شہر میں طبی تعلیم کی سب سے بڑی درسگاہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور اس سے منسلک تاریخی میو ہسپتال کی لیبارٹری میں بھی کورونا ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ گنگا رام ہسپتال، سروسز ہسپتال، شیخ زید ہسپتال میں بھی ٹیسٹ کی سہولت ناپید ہے۔ حکومت کی جانب سے ٹیچنگ اور سرکاری ہسپتالوں کی لیبارٹریز میں سہولت فراہم نہ کرنے کے ساتھ کورونا ٹیسٹ کرنے والی پرائیویٹ لیبارٹریز کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی جا رہی اور نہ ہی پرائیویٹ لیبارٹریز کو کٹس اور مشینری کی درآمد اور یوٹیلٹی بلز اور دیگر مدات میں ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر ٹیسٹوں کو سستا کروانے کے لیے بھی تاحال کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا کسی کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ حکومتی اقدامات پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے لیے انتظامیہ اور پولیس کو ہدایات جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے انتظامیہ اور پولیس کو مارکیٹوں، بازاروں اور بزنس ہاؤسز کو حکومتی ہدایات پر 100% عمل درآمد کروانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ SOPs کے خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ حکومتی اقدامات پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ان کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ موجودہ حالات میں سب کو احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وفاق کی رہنمائی میں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ عوام سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ وہ حکومتی ہدایات پر منوعن عمل کریں۔ جبکہ لاہور پولیس زیر حراست ملزمان اور تھانے آنے والے تعینات افسران کے حوالے سے کورونا SOPs ہوا میں اڑانے لگی ہے۔ CCPO نے اندیا دیا ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے SHOs اور DSPs کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ تھانوں کی حوالات میں ملزمان میں سماجی فاصلے ہے، نہ ہی دیگر احتیاطی تدابیر۔ درجن سے زائد ملزمان کو ایک ہی حوالات میں رکھا جانے لگا۔ پارٹیز پر چھاپے بھی جاری۔ پکڑے جانے والے افراد بغیر ماسک و فاصلہ قید رکھے گئے۔ ملزمان کو پیشی پر لے جانے کے دوران اور تھانوں میں تعینات اہلکار بھی SOPs فراموش کرنے لگے۔ CCPO کا کہنا ہے کہ تھانوں میں SOPs پر عمل درآمد سختی سے کروایا جائے گا۔ CCPO نے شہریوں کو بھی اندیا دیا کہ جو لوگ ماسک کا استعمال نہیں کریں گے ان کو پولیس سروسز نہ دینے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن جاری ہے
کہ بغیر ماسک کے پولیس کے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ میں اور دفاتر میں داخلہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسے کریں گے تو ہم ان کو سروسز دینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری شہریوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ہر صورت میں ماسک کا استعمال کریں۔ لاہور میں فرنٹ لائن فورسز میں شمار ہونے والی پولیس فورس اس وقت سب سے زیادہ کورونا سے متاثر ہے، اور اب تک 8 افسران اور اہلکار اس وبائی مرض سے شہید ہو چکے ہیں۔ اگر احتیاط نہ کی گئی تو مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافے کے باوجود سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی بھی عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن صرف سرکاری دستاویزات تک محدود ہو گیا ہے۔ شہر کے 38 علاقوں میں سے صرف ایک علاقے میں لاک ڈاؤن ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باوجود شہر میں سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی عملی طور پر ختم ہو گئی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی صرف کاغذات تک محدود ہے۔ کورونا وائرس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر کے 38 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ کیسز رپورٹ ہونے پر شہر کی یونین کونسلز اور گلی محلوں کو سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت بند کیا گیا۔ شہر میں بڑھتے کیسز کے ساتھ ہی سرکاری اداروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ شہر کا صرف ایک علاقہ مکھن پورہ ہی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت کاغذات کی حد تک بند ہے۔ دستاویزات کے مطابق 175 گھروں کو لاک ڈاؤن کیا گیا، جہاں 950 افراد ہیں، لیکن عملی طور پر صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح پنجاب میں راولپنڈی کے سب سے زیادہ 494 ایریا سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت بند کیے گئے۔ مجموعی طور پر صوبہ بھر میں 1034 ایریاز کو سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت بند کیا گیا، لیکن صورتحال حقائق اور کاغذات کے برعکس ہے۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ پنجاب حکومت کا مالی بحران کے باوجود آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرپلس کرنے کا فیصلہ۔ نئے مالی سال 2020-21 کا بجٹ 210 ارب روپے کا سرپلس بجٹ ہوگا، جبکہ پنجاب حکومت کا آئندہ مالی سال میں اخراجات کا تخمینہ 2179 ارب روپے ہوگا۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے نئے مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں حکومت پنجاب کی مجموعی آمدن کا تخمینہ 2380 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ ذرائع محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق پنجاب حکومت کا مالی بحران کے باوجود آئندہ مالی سال کا بجٹ سرپلس ہوگا۔ نئے مالی سال 2020 اور 21 کا بجٹ 210 ارب روپے کا سرپلس بجٹ ہوگا، جبکہ پنجاب حکومت کا آئندہ مالی سال میں اخراجات کا تخمینہ 2179 ارب روپے ہوگا، جبکہ مجموعی صوبائی اخراجات میں کرنٹ اخراجات کا حجم 1427 ارب روپے تجویز دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کرنٹ کیپٹل اخراجات کا تخمینہ 6 خرب 94 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اکاؤنٹ ٹو فوڈ کا تخمینہ 334 ارب روپے، جبکہ ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 322 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے مالی سال 2020-21 کا بجٹ تیار کر لیا۔ بجٹ دستاویزات سٹی 42 نے حاصل کر لی ہیں۔ نئے مالی سال کا 96% ترقیاتی بجٹ صرف اورنج لائن ٹرین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال کی نسبت ترقیاتی بجٹ 28 ارب اضافے کے بعد نیا بجٹ 42 ارب 33 کروڑ مختص کیا گیا ہے۔ کوئی نئی ترقیاتی اسکیم کو بجٹ میں شامل نہ کیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا مالی سال 2020-21 کا ترقیاتی بجٹ تیار کر لیا گیا۔ گزشتہ مالی سال کی نسبت ٹرانسپورٹ کے بجٹ میں 28 ارب 83 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 13 ارب 50 کروڑ تھا، جبکہ نئے مالی سال کا بجٹ 42 ارب 33 کروڑ روپے مختص کیا گیا ہے۔ نئے ترقیاتی بجٹ کا 96% حصہ صرف اورنج لائن ٹرین پر خرچ ہوگا۔ نئے بجٹ میں اورنج لائن ٹرین کی 7 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی جاری ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 32 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ نئے مالی سال کے بجٹ میں کوئی بھی نئی ترقیاتی اسکیم شامل نہیں کی گئی۔ نئے بجٹ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے بھی نظر انداز کیے گئے ہیں اور 1 روپیہ بھی ان کے لیے مختص نہیں کیا گیا۔ نئے بجٹ میں اورنج لائن ٹرین کے لیے 42 ارب، 9 مستقل ویٹ اسٹیشن کی تنصیب کے لیے 18 کروڑ، وہیکل انفارمیشن سرٹیفکیشن سسٹم تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ عثمان علیم، سٹی 42۔ پنجاب میں نئے مالی سال میں آن لائن ٹیکسز ادا کرنے والے شہریوں کو 5% رعایت دی جائے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب ای پے ایپ پر ٹیکس دینے والوں کو خصوصی رعایت دے گی۔ نئے مالی سال میں بجٹ کے ساتھ ٹیکسز میں اضافے اور کمی کے حوالے سے مختلف تجاویز ہیں۔ پنجاب شہریوں کو ٹیکس میں ریلیف دینے کے لیے نیا پلان تیار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں نئے مالی سال میں آن لائن ٹیکسز ادا کرنے والے شہریوں کو 5% رعایت دی جائے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب ای پے ایپ پر ٹیکس دینے والوں کو خصوصی رعایت دے گا۔
ذرائع کے مطابق مالی سال کے لیے محکمہ خزانہ نے تجاویز حکومت پنجاب کو ارسال کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ای پے ایپ پر موجود مختلف صوبائی محکموں کے ٹیکسز ہیں، شہریوں کو 5% رعایت دی جائے گی۔ ای پے ایپ پر ایکسائز، پنجاب ریونیو اتھارٹی، بورڈ آف ریونیو، صنعت اور ٹرانسپورٹ کے ٹیکسز ادا کیے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق آن لائن ٹیکس پر رعایت دینے کا مقصد شہریوں کو اس سسٹم کی طرف لانا ہے تاکہ ان کے لیے ٹیکس کی ادائیگی میں آسانی ہو سکے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مالی مشکلات ہیں۔ اگلے مالی سال میں پنجاب پولیس کے بعد جیلوں کی بھی کوئی نئی اسکیم شروع نہیں کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال میں جیلوں کے ترقیاتی بجٹ کو 50% کم کر دیا گیا ہے۔ صرف جاری اسکیموں کے لیے فنڈز کا اجرا کیا جائے گا۔ حکومت نے مالی مشکلات کی وجہ سے جیل خانہ جات کے ترقیاتی بجٹ میں بھی 50% سے زائد کا کٹ لگا دیا ہے اور رواں مالی سال میں جیل خانہ جات کو 90 کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا تھا، جبکہ مالی بحران کے باعث محکمہ جیل کا بجٹ 42 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن سے قبل جیل خانہ جات نے صوبے بھر میں 7 نئی اور 22 جاری اسکیموں کے لیے 2.5 ارب مانگے تھے۔ لاہور سمیت پنجاب کے ہزاروں سرکاری اسکولوں کے نان سیلری بجٹ میں گھپلوں کا یہ معاملہ ہے۔ اسکول سربراہان نے ہدایات کے باوجود نان سیلری بجٹ کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا۔ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ نے اسکولز کو دوبارہ تصدیق شدہ بجٹ کا ریکارڈ 1 جولائی تک پروسیس پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ریجنل ٹیکس دفاتر کی عدم توجہی کے باعث اربوں روپے کے ہزاروں آڈٹ کیسز ٹائم بارڈ ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ سال 2014 کے اربوں روپے کے 10,000 سے زائد آڈٹ کیسز کارروائی نہ ہونے کی صورت میں 30 جون کو زائد المیعاد ہو جائیں گے۔ ایف بی آر کی ہدایت پر آر ٹی اوز میں سال 2014 کے آڈٹ کیسز 30 جون سے قبل نمٹانے کے لیے کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے ریجنل ٹیکس دفاتر میں سال 2014 کے انکم ٹیکس آڈٹ کی تقریباً 10,000 سے زائد کیس زیر التوا ہیں۔ آڈٹ کیسز 30 جون 2020 کو ٹائم بارڈ ہو جائیں گے۔ آڈٹ کیسز زائد المیعاد ہونے کی صورت میں ایف بی آر کو ریونیو کی مد میں اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ پہلے ہفتے میں آن لائن سسٹم سے خاطر خواہ نتائج نہ حاصل ہونے پر محکمہ ایکسائز کا اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آن لائن اپوائنٹمنٹ اب پہلے سے 3 گنا زیادہ کی جائیں گی اور 2 ہفتے تک کا وقت دیا جائے گا۔ دفتروں کے باہر رش کے پیش نظر مزید دفاتر کھولنے کی سمری بھی حکومت کو دی گئی ہے۔ ایکسائز کا اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم کا پہلے 7 روز کے دوران خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہونے پر اس کو بہتر بنانے اور ایپ میں موجود خامیاں دور کر کے شہریوں کو سہولیات دینے کے لیے اپوائنٹمنٹس بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے ایکسائز دفتر گاڑی رجسٹر، ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے لیے آنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا ضروری قرار دیا تھا، جو کہ مؤثر ثابت نہ ہوا۔ ڈی جی ایکسائز چودھری مسعود الحق کا کہنا ہے کہ پہلے سے وقت لینے کا دورانیہ انتہائی محدود ہونے سے کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب نئے سسٹم سے آسانیاں پیدا ہوں گی اور 3 گنا زیادہ اپوائنٹمنٹس جاری کی جائیں گی اور شہریوں کو 2 مہینوں بعد کی بجائے 2 ہفتوں تک کا ٹائم ملنا شروع ہو جائے گا۔ ڈی جی ایکسائز کہتے ہیں کہ ریونیو بالکل رک کر رہ گیا ہے۔ دفتروں کے باہر رش بڑھنے کی وجہ سے مزید دفاتر کھولنے کی سمری بھی حکومت کو بھجوا دی ہے۔ علی ساہی، سٹی 42۔ بینکس میں لائنز اور کورونا کے ڈر کے باعث آن لائن ادائیگیوں کو رجحان بڑھ چکا ہے۔ 80% شہریوں نے ٹریفک چالان کی آن لائن الیکٹرانک پیمنٹ کے طریقہ کار سے ادائیگیاں کی ہیں۔ پولیس کے مطابق 6 روز میں 30,620 افراد کو خلاف ورزی پر چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ آن لائن الیکٹرانک پیمنٹ کے ذریعے 20,634 شہریوں نے چالان جمع کروائے۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ آن لائن پیمنٹ کے بعد شہریوں کو موقع پر ہی کاغذات دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح شہری جیز کیش، موبی کیش، ایزی پیسہ، ون لنک، اے ٹی ایم سے بھی چالان پیمنٹ جمع کروا سکتے ہیں۔ سید حماد عابد کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے مینول پیمنٹ کی قباحتوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، ٹائیگر فورس کہاں چلی گئی؟ نوٹیفیکیشن کرا لیا، سرکاری افسران سے تربیت بھی لے لی، لیکن بازاروں اور مارکیٹس میں کرونا وائرس ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے ٹائیگر فورس کے رضاکار کہیں نہیں نظر آ رہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی بجائے ٹائیگر فورس کورونا کے خوف سے کہیں چھپ گئی۔ ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کی سب کو تلاش ہے۔ نوٹیفیکیشن کرا لیے، تربیتی ورکشاپ بھی ہو گئیں، لیکن عملی طور پر ٹائیگر فورس حرکت میں نہ آ سکی۔ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں، لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے والی ٹائیگر فورس بازاروں سے غائب ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی کال پر شہر کے 501 رضاکاروں نے خود کو ٹائیگر فورس میں رجسٹرڈ کرایا۔
टाउन हॉल में चीफ कारपोरेशन ऑफिसर, एमओ रेगुलेशन और डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरी ने टाइगर्स फोर्स के जवानों को तरबीती लेक्चर्स दिए, जबकि टाइगर्स फोर्स के जवानों की रजिस्ट्रेशन करके इनके करीबी इलाकों में ड्यूटियां भी तफवीज की गयी। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि जब से मार्केट्स खुली हैं, टाइगर्स फोर्स का एक भी जवान यहाँ नहीं देखा। टाइगर्स फोर्स का नाम जरूर सुना है, लेकिन काम करते कहीं नहीं देखा भी नहीं कोई शहर। टाइगर फौज का सिर्फ नाम सुना हुआ है, इधर कुछ भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, कोई शक्ल भी नहीं है, कोई वर्दी भी नहीं है, कोई टाइगर फोर्स नहीं है, ना कोई आ रहा है। हमें तो पता ही नहीं है टाइगर फोर्स, बस नाम रखा हुआ है टाइगर फोर्स का। जब से दुकानें खोली है ना, यहाँ हमें कोई टाइगर फोर्स नहीं नजर आई। टाइगर फोर्स का बस एक नाम ही है। कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद तो दरकिनार, टाइगर्स फोर्स के रजाकारों ने लॉन्चिंग के बाद किसी ऑफिसर से राब्ता तक नहीं किया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब को MBBS फाइनल ईयर के तलबा का मुस्तकबिल बचाने का ख्याल आ ही गया। ज़िमनी इम्तिहानात के इनेकाद की इजाज़त दे दी गई है। कोरोना वबा के बायस पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे इंतजाम 1 जून से शुरू होने वाले MBBS के ज़िमनी इम्तिहानात को मनसूख कर दिया था। ताहम ज़िमनी इम्तिहानात न होने की सूरत में MBBS फाइनल ईयर के सैकड़ों तुलबा का 1 साल ज़ाया होने से बचाने के लिए अब हुकूमत ने ज़िमनी इम्तिहानात की इजाज़त दे दी है। ज़िमनी इम्तिहानात कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम के साथ मुनक्किद होंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान के मुताबिक काबीना कमेटी बराए कोरोना की जानिब से MBBS फाइनल प्रोफेशनल के ज़िमनी इम्तिहानात की इजाज़त मिल गई है। ताहम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज समेत दीगर तालीमी इदारे हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेरे तालीम पहली से 8वीं जमात के तुलबा को अगली जमात में प्रोमोट करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने पहली से 8वीं जमात तक के तुलबा को प्रोमोट करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब सायरा असलम ने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद पहली से 8वीं जमात तक के तमाम तुलबा अब बगैर इम्तिहान अगली जमात में बैठेंगे। तुलबा को प्रोमोट करने का फैसला हालिया कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र किया गया है। उनका मजीद कहना था कि तलबा और तालिबात को रवा माह मुफ्त कुतुब मिलने से तालीम का सिलसिला एक बार फिर बाकायदा से शुरू हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में 30% से ज़ायद पेट्रोल पंप्स बंद हैं। 25% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है, जबकि PSO पंप्स पर शहरियों को पेट्रोल सप्लाई जारी है। शहर के मुतादिद इलाकों में 30% से ज्यादा पेट्रोल पंप्स पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तयाबी के बायस बंद हैं और 25% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत देखी जा रही है, जबकि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ज़रिए एहतमाम चलने वाले पेट्रोल पंप्स PSO पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का सिलसिला जारी है। ताजपुरा स्कीम के इलाके में वाक़ PSO पंप्स पर कई रोज से सप्लाई तातुल का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी शदीद मुतासिर हो रही है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से सामान तिजारत की तरसील मुतासिर हो रही है। गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इसको इंटरवीन करके उन कॉम्पनीज के साथ जो भी सेटलमेंट है उसको सेटलमेंट को किया जाए ताकि चीज़ें आगे बेहतर की तरफ जा सकें। बग़ैर ट्रांसपोर्टेशन के बग़ैर उसके हम कैसे अपने बिजनेस को चलाएंगे, कैसे काम चलेगा, हमारी अपना चीज़ें कैसे हम भिजवा सकेंगे दूसरे शहरों में, इंटरसिटी हम चल ही नहीं सकेंगे। तो पेट्रोल को फौरी तौर पे अव्वलियत दी जाए। सूबाई दारुल हुकूमत के बासियों और बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बात करें सादा रोटी और नान की कीमत में इजाफे के मामले पर। जिले इंतजामिया और मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के माबैन कीमतों में इजाफे के हवाले से मुज़ाकरात कल दोबारा होंगे। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कहा है जिले इंतजामिया तंदूर मालिकान को सस्ता आटा और फाइन मैदा फराहम करे, वरना कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गुल ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि जिले इंतजामिया को 2 रोज का मजीद वक्त दे रहे हैं। सादा नान और रोटी की कीमत में इजाफा करें या फिर सस्ता आटा फराहम करें। उनका मजीद कहना था कि 2 रोज के बाद सादा रोटी 10 रुपए जबकि सादा नान 15 रुपए का कर देंगे। आफ्ताब गुल ने मजीद कहा कि जिले इंतजामिया रोटी और नान की कीमतों के नोटिफिकेशन की बात कर रही है, लेकिन आटे और फाइन मैदे की कीमत में इजाफे का कोई नोटिस नहीं लिया गया।
हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद शहर में सब्जियां, फल और ब्रायलर सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त ना हो सका। शहरी आटा और चीनी की कीमतों से इजाफे से भी परेशान दिखाई देते हैं। हसन अली की रिपोर्ट इसी बारे में है। एक तरफ महंगाई का जन है जो रोज बरोज बेकाबू होता जा रहा है और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। शहर में सब्जियां हो या फल, आटा हो या चीनी, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है, जबकि मुनाफाखोर माफिया की जानिब से खुद साख्ता महंगाई भी कर दी गई और जिलाई इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शहर में कोई शय फरोख्त नहीं की जा रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने अगर अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देना है तो महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों, फलों और ब्रायलर की फरोख्त को यकीनी बनाना होगा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब बंदे के लिए सबसे वायरल हो गया है। ठीक है, आटे को थोड़ा 1000 रुपये का मिल रहा है, ना मुर्गी खा सकते, ना बड़ा कुछ खा सकते, छोटा खा सकते। गरीब आम क्या करे, हमें भी बताएं ना। राखा से अपील है कुछ महंगाई पे काबू पाए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी के घरों के चूल्हे ठंडे ना हों। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। विफाकी कॉलोनी जौहर टाउन में LWMC कूड़ा करकट उठाना भूल गई। जगह जगह कचरे के ढेर कंपनी की नाहिली का मुंह चढ़ाने लगे। वफाकी कॉलोनी मेन रोड पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे ताफुन, गंदगी और बीमारियां फैल रही हैं। वफाकी कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि LWMC के एहलकार कूड़ा उठाने नहीं आते। कई रोज कूड़ा पड़ा रहने से जीना मुहाल हो चुका है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जितना भी ये कूड़ा है 2 दिन 4 दिन पड़ा रहता है और इस कूड़े में पड़ा रहने की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रही है, गंदगी फैल रही है और गर्मी की वजह से इसमें स्मेल बहुत दूर तक जाती है। बीमारियाँ ना फैले तो क्या हो। कोरोना तो लोगों को क्या मारेगा, ये जरासीम जो बीमारियां जो हैं ये ही वैसे मारने के लिए काफ़ी हैं और कोई नहीं आता। एक वो कार्टेल है 8-10 स्वीपर्स का, वो आगे आप जाए बैठे होंगे वहाँ पे, वो गप्पे मारते रहते हैं। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि वफाकी कॉलोनी में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, वरना केनाल रोड बंद करके एहतजाज करेंगे। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वकार गुमन, सिटी 42। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना का अहम इजलास हुआ। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा संजीदा मसला है। मुख्तलिफ जगहों पर सख्त चेकिंग की जाए। लाहौर के लिए खुसूसी प्लान होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में 1 माह का बैकअप रखें। अद्वियात की कीमतों पर कड़ी निगाह रखी जाए। वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर सनअत और वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक और हेल्थ और दोनों सेक्रेटरीज के अलावा मुतल्लिका आला अफसरान ने शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डर्स कराची के बाहमी ताउन से कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू कर दिया गया है। इफ्तिताई तकरीब अल खिदमत कम्प्लेक्स जौहर टाउन में मुनक्किद हुई। तकरीब में चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेज प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी का कहना था, अब कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद अपना प्लाज्मा अतिया करके दीगर कोरोना मरीजों की जान बचा सकते हैं। आपकी नाम, आपका पता, आपके नंबर्स किसी के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। मुकम्मल राजदारी के साथ आपके प्लाज्मा डोनेशन की जो एक्टिविटी है, आपसे अगर रब्ता भी किया जाएगा तो महज़ब तरीके से रब्ता किया जाएगा। आपने आगे आना है, अपना प्लाज्मा डोनेट करना है। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन अल खिदमत कोरोना टास्क फोर्स प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान और नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन एहसान उल वकास ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन कोविड-19 लैब लाहौर में कोरोना टेस्टिंग और प्लाज्मा अतिया और प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की मायारी सहूलियात फराहम कर रही है। जब भी कोई मुश्किल मरला आया हमारी कौम पर, उसमें सबसे आगे बढ़कर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो तफसील मेरे रहनुमा जनाब डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब ने पेश फरमाई है, उसके मुताबिक पूरे मुल्क में शायद कोई जगह ऐसी हो कि जहां अल खिदमत के रज़ाकार कोई ना कोई खिदमत करने के लिए ना पहुंचे। जून के आखिर में अल्लाह ने चाहा तो फैसलाबाद में भी कोविड लैब काम शुरू कर देगी और जुलाई का महीना हमने मुख्तस किया है कि पेशावर में भी हमारी लैब काम करना शुरू कर। अल खिदमत फाउंडेशन प्लाज्मा अतिया करने के हवाले से राबिता मुहिम चलाएगी ताकि कोरोना से सेहतयाब अफराद आगे बढ़ें और मुश्किल की इस घड़ी में दूसरे अफराद की जिंदगी के लिए उम्मीद बन सकें। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42।
दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर के एक शौकीन शख्स ने अपने घर में नायाब नस्ल के शेर पाल रखे हैं। ये शेर क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, जानते हैं नुमाइंदा आफिफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो लाहौर के बासियों में से एक ऐसे बासी भी हैं जिन्होंने अपने इस शौक़ की तकमील के लिए शेर पाल रखे हैं। और ये शेर कोई आम शेर नहीं बल्कि नायाब नस्ल के शेर हैं जिनको वाइट टाइगर्स कहा जाता है। और बहुत से शेर हैं। ये शेर कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब जानेंगे हम महर मोहम्मद जमील साहब से। बल्कि हरियाणा में ये रहते हैं, इनका ये फार्म हाउस भी है, यहाँ पर इन्होंने ये शेर पाल रखे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, ये बताइएगा कि किस किस्म के आपने शेर पाले हैं, कहाँ से लाए? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਾਹਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-12 ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਲਨੇ ਆ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 7 ਕਿਲੋ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। इनकी उम्र कितनी है? सबसे बड़ा शेर कितनी? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਦਾ ਨੇ। खाने में क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद खुराक इनकी क्या? गोश्त ਛਤਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਭੈਂਸ ਦਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। मानूस भी है, काफ़ी ख़तरनाक है, प्यार करते हैं। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਨੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। अगर शेर ही क्यों पाले आपने? ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ UC 135 ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। तो अंकल यहाँ पर लोग आते हैं इनको देखने के लिए? ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। अच्छा अंकल, ये बताइएगा कीमत इनकी वैसे आम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत का शेर आपके पास दस्तियाब है? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 28 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਦਾ, 14 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁxtਲਫ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। केयर कैसे करते हैं आप इनकी? ਕੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਈ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਦੀ, ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਦੀ। महर मोहम्मद जमील ने बताया कि ये शौक़ अगरचा महंगा है लेकिन दिल वाले ही ऐसा शौक़ रखते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब ये जानवर बच्चे होते हैं तो उस वक्त ज़्यादा प्यार होता है और ये अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।